صرف ابراہیم کا اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا. جب اس نے ایڑیوں کو رگڑ دیا تو آب زمزم نکل گیا. تو کربلا کے اندر ڈر تھا اس بات کا, خدشہ تھا اس بات کا, خوف تھا اس بات کا کہ وہاں مکے کی دھرتی پر ابراہیم کے بیٹے نے جب ایڑی رگڑی تو آب 3 دن کا بھوکا رکھا گیا, 3 دن کا پیاسا رکھا گیا. یزیدیوں نے بھوکا نہیں رکھا تھا. میں ایک جملہ دے رہا ہوں, یزیدیوں نے نہیں رکھا تھا, بلکہ پیاس تو حضرت امام حسین کو پسند تھی, اس لیے پیاسے رہ گئے. یزیدیوں کی کیا اوقات تھی کہ امام حسین کو پیاسا رکھ پاتے؟ کیا اوقات تھی ان کی کہ حضرت امام حسین, حضرت عباس, حضرت اکبر, ان سب کو وہ پیاسا رکھ پاتے؟ یہ تو ان کی محبت تھی, ان کا عشق تھا کہ ہمیں پیاسا ہی شہید ہونا ہے, پیاسا ہی شہید ہونا ہے. ورنہ یار حضرت اصغر, آپ پورے کسی بھی عالم سے پوچھئے گا, کسی بھی عالم سے, جب سے لڑائی شروع ہوئی یا جب سے پانی بند کیا گیا, اس وقت سے لے کر کے امام حسین کے شہید ہونے کا معاملہ سب نے سنا. اور جب سے پانی بند کر دیا گیا اور جب تک علی اصغر شہید نہیں ہو گئے, حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا تھا. پانی بند ہوئے 3 دن ہو چکے تھے, پیاس سب کو لگی تھی, سب پیاس سے نڈھال تھے, لیکن حضرت علی اصغر کبھی شہربانوں کی گود میں ہیں, کبھی ام رباب کی گود میں ہیں, کبھی حضرت سکینہ کی گود میں ہیں, کبھی حضرت زینب کی گود میں ہیں, کبھی امام حسین کی گود میں ہیں, کبھی حضرت علی اکبر کی گود میں ہیں, لیکن حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا. میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں, اپنی سماعت کو میرے قریب کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا تھا, اس لیے کہ سب کو اس بات کا ڈر تھا, اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ بھی ایک بچہ ہے اور کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ نبیوں کے نبی کا نواسا ہے, نبیوں کے نبی کا بیٹا ہے, وہ ہے حضرت علی اصغر, اور اس کو زمین پر نہیں لٹایا جائے گا. یہ ایک بچہ ہے, اور ایک بچہ وہ تھا جو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا. اپنے ذہن کو قریب کیجئے گا, ابھی مہینہ وہ گزرا ہے ذوالحج کا, جسے قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے. ایک بیٹا وہ تھا جو جا کر کے مکہ کی دھرتی پر لٹایا گیا, اور وہاں بھی پانی کی کمی ہوئی, پانی نہیں مل رہا تھا, تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی, صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہی تھی, ادھر ادھر سے سعی کر رہی تھی, ڈھونڈنے کے لیے, پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. آپ ادھر سے ادھر پھر رہی ہے پانی کی تلاش میں, تو ایک بچہ وہاں زمین پر لیٹا تھا. جب اسے زمین پر لٹایا گیا, زیادہ دیر تک نہیں لیتا, بلکہ اپنے پیروں کو رگڑنا شروع کر دیا, اپنی ایڑیوں کو رگڑنا شروع کر دیا. جب ایڑیوں کو رگڑا ہے تو آب زمزم نکلا ہے, تو وہ صرف ابراہیم کا بیٹا تھا, صرف ابراہیم کا اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا. جب اس نے ایڑیوں کو رگڑ دیا تو آب زمزم نکل گیا. تو کربلا کے اندر ڈر تھا اس بات کا, خدشہ تھا اس بات کا, خوف تھا اس بات کا کہ وہاں مکے کی دھرتی پر ابراہیم کے بیٹے نے جب ایڑی رگڑی تو آب زمزم نکل آیا. کہیں اصغر کو زمین پر لٹایا گیا اور اس نے ایڑی کو رگڑ دیا تو آب زمزم نہیں بلکہ آب کوثر کو وہاں پیدا فرما دیا جائے گا. اگر کہیں اس نے اپنے ایڑی کو رگڑ دیا, اپنے پیروں کو رگڑ دیا, تو وہاں تو آب زمزم نکلا تھا, یہاں آب کوثر نکال دیا جاتا, آب کوثر نکال دیا جاتا. یار لوگ کس زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ حسین مجبور تھے, کس منہ سے کہہ دیتے ہیں حسین لاچار تھے. میرا حسین کل بھی مختار تھا, آج بھی مختار ہے, قیامت تک مختار رہے گا. کبھی محتاج نہیں تھے وہ, کبھی محتاج نہیں تھے. جو کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا, اور کیا کیسے محتاج تھے. ان کی کرامت کربلا میں بھی ظاہر ہوئی, امام حسین کی کرامت کربلا میں بھی ظاہر ہوئی. وہ اس طریقے سے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے, جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے اپنے کنبے کے چاروں طرف سے آگ جلوا دی تھی, گڈھا کھدوا کر کے اس میں آگ جلوا دی تھی, اور بیچ سے راستہ چھوڑ دیا تھا آنے جانے کے لیے. لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ محتاج تھے, لاچار تھے, بے بس تھے, ان کے لیے شہاب الدین قادری کا منہ توڑ جواب ہے, سن
حسین مجبور نہیں تھے، مختار تھے، آگ جلوا دی۔ ایک خبیث آیا یزیدیوں کا، آ کر کے اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، تو نے جہنم کے آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ تیار کر لی ہے، جہنم کی آگ سے جلنے سے پہلے دنیا ہی میں آگ تیار کر لی جلنے کے لیے۔ آ کر کے تانا دینے لگا، تانا زنی کرنے لگا، تانا کشی کرنے لگا، طنز و تنویر کرنے لگا۔ جب اتنے الفاظ اس نے استعمال کیے، میرے اور آپ کے امام نے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا اے میرے مولا، اسے ایسے نہ مارنا، بلکہ اگر اسے مارنا تو آگ ہی میں مارنا، آگ ہی میں اس کا انتقال ہو، آگ ہی سے اس کی موت ہو، آگ ہی میں جل کر یہ خاک ہو، آگ ہی میں جل کر مست و نابود ہو۔ یہ دعا میرے اور آپ کے امام نے کیا تھا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کا گھوڑا بدکا، اس کا گھوڑا اچھلا کودا اور اس کا پیر زین میں پھنس گیا، زین میں پیر پھنسا ہے، گھوڑے نے دوڑ لگائی ہے اور اسی گڈھے کے کنارے پہنچا اور لے جا کر کے اسے گڈھے میں پھینک دیا۔ پوری دنیا نے اس بات کو سنا اور پورے اس میدان کربلا والوں نے دیکھا، پورے یزیدیوں نے دیکھا، اس کی موت کسی اور چیز سے نہیں ہوئی بلکہ اسی آگ کے اندر چل کر کے وہ خاک ہو گیا، اسی آگ کے اندر۔ تو کس منہ سے کہتے ہو کہ حسین مجبور تھے؟ کس منہ سے کہتے حسین لاچار تھے؟ حسین میرا کبھی مجبور نہیں تھا، میرا حسین ہمیشہ مختار تھا، ہمیشہ مختار۔ کون ہے ابو بکر؟ کون ہے؟ سن ابو بکر کون ہے؟ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کا بیٹا اسلام قبول کیا، اس وقت قبول نہیں کیا تھا جب جنگ ہو رہی تھی، وہ کافروں کی طرف سے تھا، حضرت ابو بکر صدیق سرکار مدینہ کی طرف سے تھے۔ وہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابا جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ سن کون ہے حضرت ابو بکر اور کیسی محبت تھی سرکار سے حضرت ابو بکر کی۔ بہت داستہ آپ نے سنی ہوگی، بہت واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں کچھ ایسی چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ایمان تازہ ہو، ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، میں حق بات کہنے کا عادی ہوں، حق بات سے میں پیچھے نہیں ہٹتا اور میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے میری بات سے کون سہمت ہے کون سہمت نہیں ہے، میرا کام ہے بتا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے۔ ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، ہدایت کی بات پہنچانا صرف میرا کام ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا آ کر کے کہنے لگا اے ابا جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ کو ایک بات بتانی ہے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے، آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ مکمل مومن تب تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے اولاد سے، یعنی پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کر لے گا وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں شان ابو بکر صدیق کی، مکمل مومن کے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کے بیٹے نے کہا تھا اے ابا جان میری بات سنیے، آپ نے کہا بتا دیتے کون سی بات ہے؟ کہا اے میرے ابا جان، بولا جب لڑائی ہوئی تھی، بولا جب جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ کے دوران آپ لڑتے لڑتے میرے پاس آئے تھے اور آپ گر گئے تھے، آپ کی گردن پر میری تلوار تھی، میری تلوار آپ کی گردن پر تھی، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو بخش دیا، یہ سوچ کر کہ آپ کچھ اور نہیں بلکہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں۔ اے میرے ابا جان، آپ کو میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ میرے باپ تھے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، ان کی محبت نے، ان کے عشق نے پکار کر کے کہا تھا، بریلی کے امام نے بھی کہا عشق کے بارے میں کہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھپے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے میرے بیٹے، جنگ کے دوران، جنگ کے درمیان میں تیرے تلوار کے نیچے آیا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر جنگ کے دوران، جنگ کے درمیان اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، اپنا شہزادہ سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر کے میں تیری گردن کو سر سے چلا کر دیا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا تو گستاخ رسول ہے۔
تھی، کتنا گہرا پیار تھا، کتنا گہرا عشق تھا۔ حضرت علی ایک طرف سے آ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی قریب آ گئے، اب یہ ہے کہ ملنے والے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر مسکرائے، حضرت علی نے پوچھ لیا، اے ابوبکر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اسی بات سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنی محبت تھی یار ان دونوں کے درمیان، کتنا پیار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا حضرت علی نے کہ مسکرا کیوں رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مسکرانے کی بات ہی ہے، یہ مسکرانے کی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جو جنتیوں کا ٹکٹ ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی بانٹیں گے۔ جو جنتیوں کا ٹکٹ ہوگا کون بانٹے گا؟ علی بانٹیں گے۔ اتنا آپ نے سنا، آپ جب سن لیتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آج لوگ لڑانے کا کام کر رہے ہیں، آج لوگ دشمنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے ہم صرف علی کو مانتے ہیں، سب سے پہلا نمبر علی کا ہوتا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے سب سے پہلا نمبر اور سب سے بڑا مقام علی کا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار یہ صحابہ ہیں، صحابہ ان کے درمیان اپنی بات کو لا کر کے ایمان سے خارج ہونے کا کام مت کر۔ ایسا کام نہ کر کہ تو کہے کچھ اور ایمان سے خارج ہو جائے۔ کوئی ایسی بات تو بول دے مذہب اسلام سے باہر ہو جائے، اس لیے کہ اگر تم مذہب اسلام سے باہر ہوا تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا، تیرا معاملہ بہت بھیانک ہوگا، تیری حالت بہت بھیانک ہو جائے گی۔ ایسا نہ کیا کر، بولے والے سنی مسلمانوں کو نہ بہکایا کر، انہیں ادھر سے ادھر باتوں میں لا کر کے نہ بہایا کر۔ جب آ کر کے حضرت علی سے اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے، اب حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت علی مسکرائے ہیں تو حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں یار بتا تو صحیح اب تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کار تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا اے ابوبکر آپ سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جنت کا ٹکٹ جو ہوگا وہ علی بانٹیں گے، علی، لیکن مجھ سے کہا تھا اے علی جو ابوبکر کا غدار ہوگا، جو ابوبکر کا گستاخ ہوگا، جو ابوبکر کا نافرمان ہوگا اس کو کبھی تو جنت کا ٹکٹ مت دینا۔ جو ابوبکر کا گستاخ ہوگا، ان کا غدار ہوگا، تو کبھی بھی اس کو جنت کا ٹکٹ۔ وہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں میرا حسین مجبور تھا، میں 100 بار کہتا ہوں اس پر معاذ اللہ کہیے گا، میرا حسین کربلا میں مجبور نہیں تھا، میرا حسین کربلا میں مختار تھا، مالک تھا۔ اگر میں چاہتا تو نہر فرات کی کیا اوقات تھی، اگر میرا حسین چاہتا تو آب کوثر کو نازل کر دیا جاتا، آب کوثر کو بھیج دیا جاتا کہ کون سا نہر فرات ہے، یہ وہی نہر فرات ہے۔ جب اس کے اندر باڑھ آئی لوگ پانی سے پریشان ہونے لگے، کوفہ والے اس وقت امیر المومنین تھے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی، جا کر کے کہنے لگے اے امیر المومنین اگر آپ چل کر کے اس پانی کو اندر نہیں کریں گے، نیچے نہیں کروائیں گے تو پورا کوفہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ میرا اور آپ کا علی ایک ہاتھ میں حضرت حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت حسین کو، اور دونوں کو لے کر کے آئے نہر فرات کے پاس۔ جب پہنچے پوری دنیا نے اس بات کو سنا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب حضرت مولا کائنات آئے، آنے کے بعد آپ نے اس دریا کے اندر جہاں تک پانی آ کر کے پہنچا تھا اس پانی پر آپ نے رکھ کر کے کہا اے دریا کا پانی، اے نہر فرات پیچھے ہٹ جا، پیچھے چلا جا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی بادشاہ کے اندر اتنی طاقت ہے جو پانی کو پیچھے کر دے؟ کیا کسی حکمراں کے اندر اتنی طاقت ہے جو پانی کو پیچھے کر دے؟ کیا کسی آئی پی ایس کے اندر اتنی طاقت ہے جو پانی کو پیچھے کر دے؟ کیا کسی جج کے اندر اتنی طاقت ہے جو پانی کو پیچھے کر دے؟ نہیں پیارے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے بزرگ بندوں کا وقار ہے۔ اللہ نے ان کو یہ پاور اور یہ اسٹیٹس عطا فرمائی ہے۔ وہی حضرت مولا کائنات ہے۔ آپ نے کہا اے پانی اور پیچھے چلا جا، پانی پیچھے چلا گیا، پانی کم ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا اے کوفہ والے بتاؤ اتنا ٹھیک ہے یا اور
اور کم کرنا ہے. ذرا غور کریں, ابھی کم کیا, پھر پوچھتے ہیں اے لوگوں بتاؤ پانی اور کم کرنا ہے کہ اتنا ٹھیک ہے؟ کوفہ والوں نے کہا حضور پانی اور کم کر دیا جائے, تھوڑا اور کم کر دیا جائے. حضرت مولا کائنات نے پھر اپنی چھڑی کو اس کے اندر ڈالا اور پھر آپ نے فرمایا اے پانی اور کم ہو جا, اور کم ہو جا. جب آپ نے اتنا فرمایا پانی اور نیچے چلا گیا اور اندر چلا گیا. پھر آپ نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ کیا پانی اب اور کم کرنا ہے کہ اتنا ٹھیک ہے یا اس سے بھی کم کر دو؟ تب لوگوں نے پھر عرض کیا حضور پانی ابھی اور کم کر دیا جائے, ابھی اور کم کر دیا جائے. حضرت مولا کائنات نے پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے اس کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد چھڑی کو پھر آپ نے فرمایا تھا اے پانی کم ہوگا, اور پانی اور اندر ہو گیا اور نیچے ہو گیا. اب لوگوں نے کہا حضور بس اتنا رہنے دیجیے, اب اس سے زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے نہر فرات یہ یزید کی جاگیر نہیں تھی, نہر فرات پر یزیدیوں کا قبضہ نہیں تھا, بلکہ اصل میں نہر فرات کے اوپر میرے علی کا قبضہ کل بھی تھا, نہر فرات کے اوپر میرے علی کا قبضہ آج بھی ہے, نہر فرات کے اوپر میرے علی کا قبضہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کل بھی ان کا قبضہ تھا, آج بھی ان کا قبضہ ہے. آپ نے یہی سنا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا, لیکن ایک ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو, جس قلعے کو 60 پہلوان, کتنے پہلوان, 60 پہلوان مل کر کے جس قلعے کو ہلا نہیں سکتے تھے, ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے تھے, اس قلعے کو, جس قلعے کو 60 پہلوان مل کر کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے تھے, اس قلعے کو میرے اور آپ کے علی نے, میرے اور آپ کے علی کے مرتضیٰ نے, شیر خدا نے ایک ہاتھ سے نہیں اکھاڑا بلکہ 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا. 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر کے خیبر کے قلعے کو پھینک دیا. اور اتنی ہاتھا وہ علی ہے جن کے بارے میں کہا گیا کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے.